صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ میں اپنا تعارف فرمایا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا۔ اللہ نے سب سے پہلے جو قرآن کی ترتیب میں آیت مبارکہ تحریر فرمائی گئی، اللہ نے اس میں اپنا تعارف فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا رب ہے۔ اب ہم انسان اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر جو آباد ہیں، ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ ہمارے بھی کتنے عالم ہیں کہ اللہ نے جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تھا، پھر اللہ نے خیال کیا، اللہ کا دل چاہا تو انہوں نے آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا۔ تو وہ بھی ایک عالم ہے، وہ بھی ایک جہان ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ہم انسانوں کی ارواح کو خلق کیا، مٹی سے ہمارے بت بنائے، اور اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک کر ہمیں انسان بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد کو تخلیق فرمایا، اور وہ بھی ایک جہان ہے۔ اللہ تب بھی رب العالمین تھا جب کوئی شے نہ تھی۔ اللہ تب بھی رب العالمین تھا جب صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خلق فرمایا۔ اللہ تب بھی رب العالمین تھا جب ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق فرمایا۔ اللہ تب بھی رب العالمین تھا جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس میرے بندے کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہے۔ اس زمین کے علاوہ آج کی جدید سائنس بھی ابھی تک اللہ کی بنائی ہوئی کائناتوں تک نہیں پہنچ سکی کہ اللہ نے کتنی کائناتیں اور کتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ ان سب کا رب العالمین ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی، جب دنیا ختم ہو جائے گی، روز محشر قائم ہو جائے گا، اللہ تب بھی رب العالمین ہے۔ جب ہمارے نامہ اعمال پیش ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جنت دوزخ کے حساب ہو جائیں گے، انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے
جنت میں چلی جائے گی تب بھی رب العالمین ہی رہے گا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میرے دوستو، جب اللہ رب العالمین ہے تو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس وقت صرف اللہ تھا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو خلق فرمایا۔ آقا دو جہاں ہمارے شفیع المسلمین رحمت للعالمین نبی کو خلق فرمایا، تبھی سے نبی رحمت للعالمین ہے۔ جب سے اللہ رب العالمین ہے تب سے ساتھ اس نے اپنے حبیب کو، اس اللہ عز و جل نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا۔ جب آدم علیہ السلام خلق ہوئے تب بھی ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے۔ جب دوسرے انبیاء زمین پر اللہ کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آتے رہے، اللہ کے دینوں کی تبلیغ کرتے رہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر جب ظہور ہوا وہ تب بھی رحمت للعالمین۔ آج یا علی یا غوث اعظم دست، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی پاک آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لے آئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری طور پر ظہور ہوا تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی ہم فنا ہو جائیں گے، اللہ باقی رہے گا، وہ وحدہ ولا شریک، وہ خالق کائنات، وہ اول، وہ آخر، وہ جبار، وہ قہار، وہ قائم ہوگا، تب بھی نبی رحمت للعالمین ہوں گے۔ جب ہم فوت ہو جائیں گے ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، منو مٹی ہمارے اوپر ڈال دی جائے گی، تب بھی نبی رحمت ہوں گے، وہاں پہ بھی وہ اپنی امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے جہانوں کے لیے خود رب العالمین ہیں اتنے ہی جہانوں کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، قادیانی احمدی وہ کہتے ہیں ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ کفری عقیدہ ہے، وہ کھلم کھلا کفر ہے، قادیانی کافر ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین تعلق نہ رکھیں۔ عیسائی اہل کتاب ہیں، عیسائیوں کے نبی کو
ہم نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی مانتے ہیں، ہم یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تب ان سب کی نبوتیں منسوخ ہو گئی، وہ شریعت جو وہ لے کے آئے تھے منسوخ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے تب سے نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جاری تھی، جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اس کے درمیان میں اب نہ تو اللہ نے کوئی نبی بھیجنا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بنایا، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہو اور خاتم النبیین ہو، تم پہ نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی نبی ہوگا، تو اس لیے میرے بھائی ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی ابادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کے دروازے بند۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، 30 کذاب جھوٹے ہوں گے۔ اس پہ ایک بات آپ کو نکتے کی بتاتا ہوں، نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لہذا کسی کو بھی یہ کوئی قادیانی ہے وہ کانا ہے، اسے کانا کہیں، نبی تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اگر نبی کہیں گے نبی جھوٹ نہیں بولتا، نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس لیے اسے احمدی کہیں، قادیانی کہیں، اور سیدھا سیدھا انہوں کافر کہو، اسے جہنمی کہو، نبی نہیں کہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، نبوت کے دعوے کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، یہ حال میں جو فتنہ چل رہا ہے ہم نے اس سے لڑنا ہے، ہم نے اپنی اور اپنے اہل علاقہ کی، اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ جہاں کوئی قادیانی ملے اسے قادیانی کافر ہی کہنا ہے۔ یہ مسلمانوں کا لبادہ اڑتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھتے ہیں، جو کہ یہ سراسر زیادتی کرتے ہیں۔ اس پہ ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جب آئین پاکستان میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ یہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی کتابوں کو قرآن نہیں کہہ سکتے، تو پھر یہ کون ہوتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھیں؟ ہم اہل اقتدار سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مہربانی فرمائیں اور ختم نبوت کے آئین پر عمل کرتے ہوئے ان قادیانیوں کے ناموں کے ساتھ قادیانی ہی لکھیں، اور یہ نادرہ میں ان کے شناختی کارڈ بنتے ہیں، جہاں پہ ہمارے فارموں میں مسلم کا ہونے کا کالم ہے،
وہاں پہ ان کو قادیانی لکھا جائے۔ یہ ہماری اپیل ہے، ہماری گزارش ہے اقتدار سے کہ وہ یہ مہربانی فرمائے۔ ہمارا کام ہے ختم نبوت کا دفاع کرنا۔ انشاءاللہ ہم جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہماری رگوں میں خون ہے، تب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارے بیوی بچے جان مال سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ بس یہ بات آج یہاں پہ ختم کہ ہمارا زندہ رہنا بھی دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، اور ہم مریں گے بھی تو ختم نبوت کے لیے۔ جب تک زندہ ہے تب تک ہمارا نعرہ ہوگا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یا زندہ صحبت باقی انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو پہرا دیں گے وہ روز محشر اسی کے ساتھ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان علی شان ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا، جو جس سے اس ظاہری دنیا میں محبت کرے گا، روز محشر اس کا حساب اسی کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، آج ہماری ساتھیں چل رہی ہیں، آج ہمیں اللہ نے مہلت اور وقت دیا ہوا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ختم نبوت کے لیے کام کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کریں، تاکہ کل جب ہمارے نامہ اعمال پیش ہوں اللہ کی بارگاہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے مسکرا کے اللہ سے فرمائے کہ یہ دنیا میں مجھ سے وفا کرتے رہے، انہوں نے میری ختم نبوت پر پہرا دیا، انہوں نے میری ختم نبوت کے نعرے لگائے، اور انہوں نے جہاں تک ان کا بس چلتا تھا انہوں نے میری ختم نبوت کی حفاظت کی۔ تو میرے بھائیوں، اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ جب ہمارے نبی رحمت رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ پیش ہوں گے۔ تو اس لیے ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنی ہے اور ختم نبوت پہ کام کرنا ہے۔ بس اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے، صحابہ کا احترام کرنا ہے۔ ہم نے اہل بیت کے ساتھ عشق کرنا ہے، علی المرتضیٰ کے ساتھ عشق کرنا ہے، سیدہ کائنات، معصومہ کائنات، خاتون جنت سلام اللہ علیہا کیا ان کی نوکری کرنی ہے۔ امام حسن و حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم نے وفا کرنی ہے، ان کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے۔ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ سے صدقہ مانگ کے کہتے ہیں۔ ہمیں جو بھی یہ رزق، دولت، عزت، شان اللہ عطا کر رہا ہے اور یہ قیامت تک ہوتی رہے گی، یہ بی بی سیدہ کائنات کا صدقہ ہے، یہ علی المرتضیٰ کا صدقہ ہے، یہ حسن و حسین کا صدقہ ہے،
یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے فیضان کا سمندر قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ۔ اللہ میرے شہباز بھائی اور شہزاد بھائی کو اور آپ بھائیوں کی اس کی جزا دے کہ آپ نے ختم نبوت پہ بیان سنا۔ اللہ آپ کو استقامت عطا کرے۔ اب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر۔ پورے دھیان کے ساتھ اپنے دل پہ توجہ کر کے اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ کا نور ہمارے دلوں میں اتر رہا ہے۔ تب تک چہرے نہیں چمکتے جب تک اللہ کا نور نہ آئے۔ دل روشن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ تو اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے ذکر سے اور اپنے نور سے منور فرما دے۔ تو اب دھیان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ذکر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا اللہ، 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 الا اللہ،
illallahu 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 जल्ल जलालहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह 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 Allah 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 Jalla Jalaluhu। Bismillahirrahmanirrahim। जल्ल जलालहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 जल्ल जलालहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हू अल्लाह हू अल्लाह अल्लाह हू 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 अल्लाह
ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جل جلالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلام پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ لب جن کو سب کن کی کنجیاں کہیں، وہ لب جن کو سب کن کی کنجیاں کہیں، اس نبی کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے. چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت
پہ لاکھوں سلام اوخی اوخی کہہ کے بلایا گیا اوخی اوخی کہہ کے بلایا گیا خندق میں کل ایمان فرمایا گیا خیبر میں عالم جس کو تھمایا گیا جس کو اسی کے خون میں نہلایا گیا اس علی ابن ابو طالب پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا بڑی جوانی میں زہر پلایا گیا جس کو اسی کے گھر میں تڑپایا گیا اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کو دھوکے سے کربل بلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ حسین جس کے نانا نبی محترم جس کی ماں فاطمہ جس کے بابا علی جس کا بھائی حسن اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امامتوں کا غنوں کا غوث اعظم امامتوں کا غنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر بغدادی پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی از تو پہلے بنی فاطمہ یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہے حاضر کھڑے یہ غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علی حق 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 علی حق 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 حیدر 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 یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر 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 تیرا پیر میرا پیر دستگیر دستگیر یا غوث ادرکنی فی سبیل اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا یا حل المشکلات اللہ یا اللہ یہ سب ذکر اذکار درود و سلام بیان تیری خاطر اے لنگر توام پانی جو مشروبات نے یا وحدہ ولا شریک اللہ اے خالصتاً تیری رضا دی خاطر یا اللہ اے اپنی پاک بارگاہ قبول فرما لے یا اللہ اے سب محفل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تحفتاً ہدیتاً پیش کرنے یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈا فقیراں عاجزاں کمزور مسکین بے بس امتیاں دا اے نظرانہ اپنی بارگاہ قبول فرما لینے یا اللہ سب محفل دا ثواب حضرت آدم تو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور انہوں امتاں اللہ استاجر اور ثواب عطا فرما یا اللہ اس محفل دا خصوصاً بالخصوص اجر اور ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین طیبین طاہرین و عطا فرما یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ازواج محترات خصوص اولاد پاک خصوصاً بالخصوص سیدہ کائنات معصومہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا امام علی امام حسن امام حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا سیدنا امیر حمزہ تمام صحابہ کرام شہداء اسلام بدر و احد اور تمام غزوات دے شہداء اور اسلام دے شہداء تابعین تبع تابعین شہداء کربلا اسیران کربلا امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام رضا امام تقی
امام نقی، امام حسن عسکری، حسن مسنا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں دے والدین یا روحاں نو اللہ اس دا اجر اور ثواب عطا فرما۔ یا اللہ حضور غوث پاک دی تمام اولاد، تمام سلسلہ طریقت دے بانی اور تمام سلسلہ دے بزرگان، خصوصاً بالخصوص میرے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ، عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ، حاجی غلام محمد صاحب، حاجی اسماعیل صاحب، حاجی برخوردار صاحب، حاجی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تمام سلسلے نو اللہ اس دا اجر اور ثواب عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان اللہ، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اس محفل جننے حاضر نے اللہ انہاں سب دے عزیز و اقارب جڑے ساڑے اس دنیا تو گئے نے، اللہ انہاں سب دیاں روحاں نو اس دا اجر اور ثواب عطا فرما۔ تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام مخلوقات جڑیاں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان رکھ دینے، اللہ انہاں سب نو اس محفل اجر اور ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ساڑے سب دے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ سانو اپنی پکڑ، غضب، قہر اور آزمائش کو لو بچا۔ یا اللہ سانو جنات اور جادو کو لو بچا۔ یا اللہ سانو سب نو غلبہ نفس اور شیطان کو لو بچا۔ یا اللہ سانو سب نو ریاکاری، شرک، بدعت اور تکبر کو لو بچا۔ یا اللہ ہر طرح دے فتنے اور فساد کو لو بچا۔